اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچا کہ آج آپ حضرات کے سامنے فرصت کے ان لمحات میں قرآن کریم کا ایک بہت اہم واقعہ حضرت حابیل اور قابیل کا، جو کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کا واقعہ ذکر کر لیا جائے، جسے قرآن نے بھی بڑے مفصل اور تفصیلی طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، ان کا بہت اہم واقعہ ہے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ جو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی، ہماری جو ماں ہے، ان کے ہاں جب بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو جڑواں بچے ہوتے تھے، توأمین ہوتے تھے۔ ہوتا اس طرح تھا کہ جو اگلے حمل سے بچے ہوتے تھے وہ پچھلے حمل کے ساتھ جو جڑواں ہوتے تھے ان کے متضاد شادیاں ہوتی تھی، کہ یہاں جو لڑکا اور لڑکی ہو رہے ہیں ان کی شادی وہاں کے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ ہوگی۔ حضرت حابیل اور قابیل کا معاملہ بھی تھوڑا برعکس تھا۔ حضرت حابیل کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ قابیل کو پسند نہیں آئی۔ وہ چاہ رہے تھے کہ جو میرے ساتھ لڑکی ہوئی ہیں، توأمہ، میرے ساتھ جو جڑواں لڑکی ہوئی ہے، جو دراصل آنی تھی حابیل کے نکاح میں ان کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا اور یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ تو اس پر آپس میں ان کی تھوڑی سی نوک جھونک سی ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ دونوں میں سے ہر کوئی ایک اپنی قربانی پیش کرے اور اللہ کی بارگاہ میں جس کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اسی کی بات مان لی جائے گی۔ تو حضرت حابیل نے، جو کہ بکریاں وغیرہ اور بھیڑ وغیرہ چراتے تھے، چرواہے تھے، انہوں نے بڑی خوبصورت قسم کی بھیڑ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی۔ اور جو قابیل تھے وہ صاحب زرع تھے، کھیتی والے تھے، انہوں نے بڑی ارزل رزیل قسم کی کوئی کھیتی تھی وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ تو ہوا کچھ اس طرح کہ آگ آئی اور ان آگ نے حابیل کی جو مینڈا تھا اس کو جلا کر راکھ کر دیا، جو کہ قبولیت کی نشانی ہوتی تھی۔ تو فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اس جو قربانی قبول ہوئی حضرت حابیل کی، اس پر قابیل تھے، اس کو بہت غصہ آیا اور قابیل نے کہا کہ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں آپ کو قتل کروں گا۔ تو حابیل نے فرمایا کہ لَإِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، کہ اگر آپ ٹھیک ہے مجھے قتل کرنا چاہتے تو آپ کر سکتے ہیں ایسا، لیکن میں آپ کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اپنے آپ کو اور اپنے ہاتھوں کو آپ کے خون میں بالکل رنگنا نہیں چاہتا۔ وجہ کیا؟ بڑا اہم جملہ فرمایا، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کون سے اللہ سے؟ رب العالمین، جو کہ دونوں جہانوں کے پالنے اور پالنہار ہیں۔ حضرت قابیل نے اس بات کو بالکل نہیں مانا اور انہوں نے فقتلہ، ان کو قتل کر دیا، اپنے بھائی کو، جس واقعے پر پوری ایک انسانیت کا یہ پہلا قتل تھا۔ پورے ملائکہ پریشان، یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے؟ دھرتی پر پہلی مرتبہ خون ہوا تھا، اور خون کی ایک بہت بڑی نحوست ہے۔ جو قاتل ہے، آپ جا کر اس سے پوچھ لیجئے کہ اس قتل کی وہ نحوست کیسے محسوس کرتا ہے۔ تو فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اب خسارے والوں میں سے ہو گیا اور اب پریشان ہو گیا کہ میں نے اپنے بھائی کو قتل کر لیا ہے، تو میں اب کیا کروں؟ تو ادھر ادھر دیکھنے لگا، پریشان تھا اس میت کے ساتھ کیا کرے۔ تو فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھانے کے لیے کہ آپ نے ٹھیک ایک برا کام تو کر لیا ہے، لیکن اس کی لاش کو ٹھکانے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ تو اس کوے نے ایک دوسرے کوے کو قتل کیا، پھر اس کے قتل کے بعد زمین کھودی اور وہاں پر اس کوے کو دفنا دیا۔ تو قابیل نے بھی حابیل کے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ کیا اور ان کی لاش کو دفنا دیا۔ اس واقعے سے ہمیں ایک سبق لینا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہر وقت انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے حابیل کے دل میں تھا کہ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اگر لئن بسطت الی یدک، اگر آپ میری طرف ہاتھ بڑھائیں گے تو نہیں، میں بالکل آپ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ اور اس واقعے سے ایک بہت بڑی نصیحت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان قتل جیسے اور دوسروں کو تکلیف جیسے معاملے سے بالکل دور رہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی، علمی، دلچسپ بیانات و واقعات کی مستند ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سکون ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے۔ جزاک اللہ۔